اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اس پروگرام کے حوالے سے آپ کے حاضر خدمت ہے کہ جو مرجع عالی جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمی سید صادق حسین شیرازی دامہ ظلہ کے خطاب کے عنوان سے، جس کی ہم یہاں پر تحلیلی جائزہ کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور اس پروگرام میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ در حقیقت نہایت ہی مہم نکات جو اس پروگرام میں بیان کیے گئے، اور مخصوصاً شعائر حسینیہ کے عنوان سے، اور خود سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جائگاہ ہے، جو اہمیت ہے، جو سید شہداء علیہ السلام کی خصوصیات ہے، در حقیقت وہ حضرت نے بیان فرمائے، اور آج انشاءاللہ العزیز اسی عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ رہے گا۔ اور گفتگو ہوگی کہ چونکہ ظاہر ہے کہ اسی ایک گھنٹے کے وقت میں مختلف نکات پہ انہوں نے اشارہ فرمایا، اور ظاہر ہے وقت جو ہے وہ کم رہتا ہے، تو بہرحال انہی نکات میں سے کچھ منتخب نکات انشاءاللہ العزیز پیش کیے جائیں گے اور گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اور آج انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ جو مہمان محو گفتگو رہیں گے، حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا شیخ مصطفیٰ علی خان ادیب ہندی صاحب قبلہ، جو کہ مرجع علی قدر کے لکھنؤ میں وکیل بھی ہے۔ آج انشاءاللہ ہماری گفتگو کا سلسلہ ان کے ساتھ رہے گا اس عنوان پہ، اور در حقیقت بہت سارے نکات جو بیان ہوئے تھے، اس میں سے ایک مہم نقطہ جو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور شعائر مقدسہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بقا کے حوالے سے انہوں نے کچھ وضاحت فرمائی تھی۔ اور یہ بقا جو کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں، اور یہ تمام مومنین اس کو جانتی بھی ہے، تاریخ میں ذاکرین اور تاریخی کتابوں کا جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں، بہت ساری کوشش کی گئی ہے سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کو بند کرنے کی بڑی کوشش ہوئی ہے، مخصوصاً بنی امیہ اور بنو عباس کے دور میں بڑی سخت طریقے سے کوشش کی گئی، اور ان کے ناپاک ارادوں میں سے ایک ارادہ یہ تھا کہ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو ختم کر دیا جائے، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے زیارت سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر مختلف طریقے سے پابندیاں لگائے، اور بقول مرجع علی قدر تقریباً 17 دفعہ زیارت سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو منہدم کیا گیا کربلائے معلیٰ میں۔ تو یہ کس چیز کا ثبوت ہے کہ اتنی بڑی حکومت ہو، مثلا متوکل کی حکومت جو بہت بڑی حکومت تھی، اور آج کے دور میں جو حکومتیں ہیں، جو مختلف حکومتیں بن چکی ہے، متوکل جو ہے وہ ان بہت ساری حکومتیں جو آج بنی ہے، ایک حکومت ہوا کرتی تھی جس پہ اس کی حکومت تھی۔ اب متوکل جیسا آدمی جو ہے، جس کا جو ہے ٹارگٹ اس کی یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر کو منہدم کرے۔ رابطہ ہمارا جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب ہندی صاحب قبلہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیدنا۔ جی السلام علیکم۔ آواز آ رہی ہے؟ جی قبلہ آواز ابھی آئی ہے، کیسے مزاج ہے قبلہ؟ خیر عافیت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، تقبل اللہ اعمالکم، زیارتیں قبول ہوں، عزاداری قبول ہوں انشاءاللہ۔ الہی آمین، الہی آمین۔ قبلہ نہایت ہی شکر گزار ہے کہ آپ تشریف لائے اور خدمت کا موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ ہمارا یہ پروگرام مرجع علی جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمی سید صادق حسین شیرازی
دامہ ظلہ کے اس خطاب کے عنوان سے ہے کہ جو انہوں نے شام غریبہ کے موقع پر کچھ نکات بہرحال فرمائے تھے، تو اس عنوان سے اگر آپ اجازت فرمائے تو میں سوالات کا سلسلہ جاری رکھوں۔ بالکل، بسم اللہ۔ جی قبلہ، پہلا سوال جو ہے میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ خود مرجع علی قدر نے بقائے سید شہداء اور بقائے شاعر الحسینیہ کے عنوان سے کچھ گفتگو فرمائی تھی۔ اس عنوان سے بقائے حضرت امام حسین علیہ السلام اور بقائے شاعر حسینیہ، اس عنوان سے اگر قبلہ ایک وضاحت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کی نہضت، امام حسین علیہ السلام کا انقلاب، یہ واقع کربلا اور اس سے متمسک جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ان کا باقی رہنا خود اپنے آپ میں ایک معجزہ بھی ہے اور اپنے آپ میں ارادہ الہیہ بھی ہے۔ یعنی جی بنا ظاہر ہے کوئی چیز بغیر اس کے ارادے کے باقی نہیں رہ سکتی۔ جی بے شک۔ تو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو، امام حسین علیہ السلام کے نام کو، امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو خداوند عالم نے باقی رکھا اور آج ہم اس کے مختلف صورتوں میں اس کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ خود اپنے آپ میں انسان کو بہت سی چیزوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ مسلسل آئمہ نے، حتیٰ امام حسین کے واقعے شہادت کے واقعے سے ہونے سے پہلے بھی پیغمبر اکرم اور دیگر انبیاء ما سبق سے خداوند عالم کا خطاب کرنا، واقع کربلا کی خبر دینا، اور اسی طرح واقع کربلا کے رونما ہونے کے بعد آئمہ علیہ السلام کا مسلسل زیارت سید الشہداء پر تاکید کرنا، زیارت ناموں کا عوام تک پہنچانا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ خداوند عالم چاہتا تھا کہ یہ ذکر باقی رہے، نام سید الشہداء باقی رہے، لوگ سید الشہداء سے متمسک رہیں، لوگ سید الشہداء سے آ کر توسل کریں، لوگ سید الشہداء سے زیادہ قربت حاصل کریں۔ اور یہ خود ایک ایسی چیز ہے کہ جو خصائص امام حسین کی خصوصیات میں سے ہے۔ کسی دوسرے امام کے لیے اس طرح سے زیارتیں نہیں ہیں، اس طرح سے خاص زیارتیں نہیں ہیں، اس طرح سے فرمائش نہیں ہے، اس طرح سے تاکید نہیں ہے۔ تو یہ خود امام حسین علیہ السلام کی خصوصیت بھی ہے اور امام حسین علیہ السلام کی فضیلت بھی ہے، اور خداوند عالم نے جو چیزیں انہیں عطا فرمائی ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کا نام باقی رہے گا، آپ کے مزار باقی رہے گا، آپ کی زیارت باقی رہے گی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک دور، وہ بھی دیکھا، ابھی بھی جو لوگ ہماری عمر کے ہوں گے، حتیٰ تھوڑے سے جوان بھی ہوں گے، تو انہوں نے یہ چیزیں دیکھی ہوں گی کہ ہم نے وہ دور بھی دیکھا کہ جب حرم امام حسین علیہ السلام میں جانے پہ پابندی تھی یا محدودیت تھی، کم لوگ جا سکتے تھے، اور ہم نے آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کا مجمع وہاں آ رہا ہے۔ تو یہ کون اس کو باقی رکھتا ہے سوائے خداوند عالم کے؟ کون اس کو باقی رکھ سکتا ہے؟ تو یہ بقا جو ہے، عزاداری کا باقی رہنا، زیارت کا باقی رہنا، امام حسین علیہ السلام کے ذکر کا باقی رہنا، یہ خود دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو ایک عظمت حاصل ہے بارگاہ الہیہ میں، اور جو بھی امام حسین علیہ السلام سے متمسک ہوگا اس کو اس عظمت کا فیض، اس عظمت کی جو فضیلت ہے اس کو بھی حاصل ہوگی۔ جی بے شک قبلہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں ایک سوال اس عنوان سے بھی کرنا چاہوں گا، جیسے آپ نے فرمایا کہ خود سید شہداء علیہ السلام کی کچھ خصوصیات ہے، بہرحال اس عنوان سے کہ اگر دعائے ندبہ کو ملاحظہ کریں تو وہاں پر بھی این طالب بدم مقتول، اور اس عنوان سے کہ شہادت باقی معصومین کی بھی ہوئی ہے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ تمام کے تمام معصومین جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن یہ خاص ایک خصوصیت ہے سید شہداء علیہ السلام کی کہ جہاں حضرت تشریف لائیں گے تو وہاں پر جو طالب دم مقتول ہے وہ صرف امام حسین علیہ السلام کے اس عنوان سے ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ خصوصیات جو ہے، اگر ان خصوصیات پر بھی ایک مختصر وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، اس واقعاً امام حسین علیہ السلام کو جو خصوصیات خداوند عالم نے عطا فرمائی وہ باقی افراد کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ اہمیت بھی رکھتی ہیں اور ایک خاصیت بھی رکھتی ہیں۔ صحیح، یعنی
خود مرجع علی قط نے بھی اس کو کئی دفعہ اپنی مجالس میں اور اپنی تقریروں میں اور اپنے علمی جلسات میں صرف کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں 4 ذوات ایسی ہیں جو امام حسین سے افضل ہیں. رسول اکرم امام حسین سے افضل ہیں, امیر المومنین امام حسین سے افضل ہے, جناب صدیقہ طاہرہ امام حسین سے افضل ہیں, امام حسن مجتبی امام حسین سے افضل ہیں. خود امام حسین نے روز عاشورہ فرمایا کہ میرا جد مجھ سے بہتر ہیں, امام میرے بابا مجھ سے بہتر ہیں. تو اس کے باوجود کچھ چیزیں امام حسین علیہ السلام کو خداوند عالم نے عطا کی جو ان کو بھی نہیں عطا کی. صحیح, یہ ان کی فضیلت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ امام حسین کی خاصیت ہے, خصوصیت ہے, کیونکہ جو کام امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا وہ بھی خاص ہے, وہ بھی ہر ایک کوئی انجام نہیں دے سکا اس طرح سے جیسے امام حسین نے انجام دیا. مثلا خاک شفا, آپ کے مدفن کو خاک شفا قرار دینا, کسی کی قبر کی مٹی خاک شفا نہیں ہے. جی بے شک. حتی شریعت اسلام میں خاک کا کھانا اور مٹی کا کھانا حرام ہے اسلام. بے شک, لیکن امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کھانا نہ صرف جائز بلکہ اگر اعمال عید میں دیکھیں تو اس میں موجود ہے کہ انسان روز عید فطر تربت سے افطار کرے اور یہ اس کے تمام درد کی اور تمام دواؤں کی دوا ہے. اسی طرح جس طرح زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی تاکید ہے, اس طرح دیگر ائمہ کی اور حتی انبیاء کی تاکید نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کی نسل میں امامت کا باقی رہنا اور آج بھی امام کا آپ کی نسل سے باقی رہنا, یا جیسے کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ دعائے ندبہ میں جہاں تمام ائمہ کے وارث ہیں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف, وہیں اس طرح سے یاد کرنا کہ مقتول کربلا کے خون کا طالب کب آئیں گے یا کب ظہور کریں گے, یہ خود اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ خداوند عالم نے خاصیت دی ہے امام حسین علیہ السلام کو. یا حتی امام حسین علیہ السلام کی زیارت ناموں میں جو کلمہ ہے وطر الموتور, یہ کسی کے لیے نہیں, صحیح, یہ صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے. تو یہ خاصیتیں ہیں جو امام حسین علیہ السلام کو خداوند عالم نے. 40 کسی امام کی نہیں ہے, کسی معصوم کی 40 ائمہ نے قرار نہیں دی. صحیح, لیکن امام حسین علیہ السلام کی 40 اور زیارت 40 کو علامت مومن قرار دیا ہے 11. اللہ اکبر. تو یہ خود یہ خاصیتیں جو خداوند عالم نے امام حسین کو عطا فرمائی, اور اگر بشر تھوڑی سا عقل اور تھوڑا سا تحمل اور تھوڑا سا اس کے اوپر نظر کرے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ امام حسین کو اللہ خداوند عالم نے ایک خاص مقام عطا کیا ہے اور اس خاص مقام کے نتیجے میں یہ خاص خصوصیتیں عطا فرمائی. جی قبلہ, بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. میں ایک سوال جو ہے اس عنوان سے بھی کرنا چاہوں گا, اور مرجع علی قدر نے کافی گفتگو فرمائی تھی اس عنوان سے کہ طول تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کے نام کو مٹانے کی کوشش کی گئی, زیارت کو مٹانے کی کوشش کی گئی. تو آج ان کا جو انجام ہے لوگوں کا, ان کے حتیٰ جنہوں نے کوشش کی نام تک ان کے نہیں ہے, اور آج بھی بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے دشمنان اہل البیت علیہم السلام کے مرکزیت جو ان کی دید ہے وہ کربلا کے اوپر ہے. تو یہ جو لوگ ہیں جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ان کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں, اس عنوان سے بھی اگر ایک وضاحت فرمائیں. بالکل, تاریخ شاہد ہے کہ امام حسین کی شہادت سے لے کر آج تک جتنے حملے امام حسین کی ذات پر, شخصیت پر, عزاداری پر, آپ کی قبر مطہر پر, کربلا پہ, شہر پہ, حتی مختلف دنیا کے مختلف گوشے کو کنار میں عزاداری پہ جو حملے ہوتے ہیں, چاہے وہ حملے ہتھیار سے کیے جائیں, چاہے وہ حملے شبہے سے کیے جائیں, چاہے وہ حملے سوالات سے کیے جائیں, جتنے عزاداری پہ ہوتے ہیں, جتنے امام حسین پہ ہوتے ہیں, اتنے کسی اور چیز پر نہیں ہوتے ہیں. جبکہ اختلاف بہت سی چیزوں میں ہے ہمارا, لیکن جتنا حملہ عزاداری پہ ہوتا ہے اتنا شاید کسی دوسری چیز پہ نہیں ہوتا, جتنا حملہ کربلا اور زیارت کے سلسلے میں ہوتا ہے نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ بھی واضح ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کا نام باقی رہے گا, اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت باقی رہے گی, اگر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری باقی رہے گی, تو باقی دین کی چیزیں بھی محفوظ رہیں گی, چاہے وہ اصول دین ہو اور چاہے وہ فروع دین ہو. یعنی دیکھیں, نماز, روزہ, خمس, حج, جہاد, زکوٰۃ, جتنے بھی آپ کے فروع دین ہیں, یا اصول توحید کی بحث ہے, آپ کی رسالت کی بحث ہے, نبوت کی بحث ہے, امامت کی بحث ہے, قیامت کی بحث ہے, یہ جو اصول دین کے عنوان سے بحثیں ہوتی ہیں, یہ تمام بحثیں
اپنی جگہ پر، لیکن ان کی بقا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی میں ہے. صحیح. لہٰذا اگر اس کو ختم کر دیا جائے گا تو باقی چیزیں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی، ان کی اصل ختم ہو جائے گی. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ نماز، اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ نماز تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف لشکر بھی پڑھ رہا. جی بالکل. روزہ تو وہ بھی رکھ رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فروع دین کے بعض احکامات پر عمل کر لینے سے انسان نجات نہیں پا جائے گا، کیونکہ اگر وہ نجات پا جاتا یا پانے والا ہوتا تو امام حسین جیسی شخصیت کو قتل نہیں کر رہا ہو. جی. یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو قتل کرنے کی خوشی میں علیہ باللہ روزہ کی سنت کو رائج نہیں کرتا. صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ واقعاً دین کا حصہ ہیں، دین کا اہم حصہ ہے. نماز اصل ہے، لیکن اس کی جو اصالت ہے، جو واقعی نماز ہے، جو اللہ کی بندگی ہے، جی. سوری نماز نہیں، شکل نماز نہیں، شکل روزہ نہیں، واقعی نماز، جی. واقعی روزہ، واقعی حج، واقعی زکوٰۃ، واقعی جہاد، یہ اس کی روح کربلا میں ہے، اس کی روح امام حسین میں ہے. اگر شخص امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ وہ نماز پڑھ رہا ہے جو مطلوب بارگاہ الہیہ ہے. سبحان اللہ. اگر وابستہ ہو کر روزہ رکھ رہا ہے تو یہ وہ روزہ ہے جو مطلوب بارگاہ الہیہ ہے. ورنہ شکل کو انجام دے رہا ہے، اس کا دین محفوظ نہیں ہے. توحید کو مانتا ہے لیکن توحید کی اصل کو بغیر حسین ابن علی کے نہیں سمجھا جا سکتا. بے شک. نبوت کا اقرار کرتا ہے لیکن اصل نبی کو بغیر حسین ابن علی کے نہیں سمجھ سکتا. یقیناً. قیامت کا اقرار کرتا ہے لیکن اصل اپنے آپ کو روز محشر کے لیے آمادہ کرنا اسی کے بس میں ہے جس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے دین کو سمجھا ہے. لہٰذا اس کو باقی رکھنا ہے. بے شک. اور اسی لیے دشمن اس کا مخالف ہے کہ اگر ہم ایک بار اس کو ختم کر دیں گے تو شکل اسلام نام کی رہ جائے گی. لوگوں کے نام مسلمان جیسے ہوں گے، لوگوں کے ہو سکتا ہے گھر بھی اسلامی ہوں، لباس بھی اسلامی ہوں، لیکن ان کی فکر اسلامی نہیں رہ جائے گی. پھر ہم اس پہ کسی کو بھی حاکم بنا سکتے ہیں، ہم ان پر کوئی بھی حکم جاری کر سکتے ہیں اور وہ ہماری ہر بات کو تسلیم کر لیں گے. لیکن جب تک کربلا باقی رہے گی لوگ ہمارے ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوتے رہیں گے، لوگ حکومتوں کے خلاف کھڑے ہوتے رہیں گے. لہٰذا اگر ہمیں اپنے مشن کو کامیاب کرنا ہے، ظلم کے مشن کو کامیاب کرنا ہے، شیطنت کے مشن کو کامیاب کرنا ہے تو ہمیں پہلے کربلا کو، پہلے حسین ابن علی کو مٹانا ہوگا، ورنہ یہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی. لہٰذا ہر دور میں جو بھی ظالم آیا اس نے جتنا حملہ سید الشہداء پر یا عزاداری پر یا شاعر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا اتنا دیگر چیزوں پر نہیں کیا، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ دیگر چیزوں پہ حملہ ہوگا، محرم عزاداری ہوگی، علماء کے بیان کریں گے، ساری چیزوں کا جواب ہو جائے گا، یہ ہر چیز جو ہم نے ساری محنت سال بھر کی ہوگی ختم ہو جائے گی. جی. لہذا ہم اس کو ختم کریں تاکہ بعد میں ہم پھر جس طرح چاہیں دین کو اور مسلمانوں کو ہم اپنے حساب سے چلا سکتے ہیں. جی. آخر میں قبلہ 2 منٹ کا ٹائم ہے اور اس میں ایک سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ مرجع علی قدر نے فرمایا کہ ضرورت ہے کہ 40 میں مزید پیش رفت ہو جائے، اور اس عنوان سے ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے، عام مومنین کے کیا کردار ہو سکتے ہیں، یا جو صاحب ثروت ہے یا دوسرے لوگ ہیں ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اس عنوان سے بھی اگر مختصر ایک پیغام جاری فرمائیں. مرجع علی قدر نے بہت خلاصے میں اس چیز کو بیان کیا اور کئی دفعہ اس کی تاکید کی ہے. اور ہر انسان کو اپنی صحیح اور اپنی کوشش کرنا چاہیے کہ کس طرح وہ 40 امام حسین کو بڑھا سکتا ہے. ممکن ہے ایک انسان ہے جو خود آ سکتا ہے، ممکن ہے ایک انسان ہے 10 لوگوں کو لا سکتا ہے، ممکن ہے ایک انسان ہے جو ویزے میں فراہمی میں آسانی کر سکتا ہے، ممکن ہے ایک انسان ہے لوگوں کو تشویق کر سکتا ہے، ممکن ہے ایک انسان ہے وہ حکومت کے ذریعے بہت سے کام کر سکتا ہے. تو جو جس طرح سے کر سکتا ہو، یہ نہ سوچے کہ میں نے کم کیا یا زیادہ کیا. ہر انسان سے خدا اس کی صحیح، اس کی کوشش، اس کے پاس جو استعداد ہے اس کے لحاظ سے سوال کرے گا. لہٰذا ہر انسان چھوٹی بڑی جس طرح سے بھی کوشش کر سکتا ہو کوشش کرے کہ 40 امام. ابھی بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو امام حسین کو اس طرح سے نہیں پہچانتے جیسے پہچاننے کا حق ہے. تو ہمارے لیے ذمہ داری ہے کہ ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اور 40 کے اجتماع کو، جو ایک بہترین موقع ہوتا ہے بشریت کو بتانے کا کہ اگر نجات چاہتے ہو تو در حسین ابن علی پہ آؤ، تو ہم بشریت تک پہنچائیں، بشر تک، صرف مسلمانوں کی بات نہیں، بشر تک پہنچائیں کہ اگر کوئی چیز
کوئی جگہ بشریت کو نجات دے سکتی ہے، اکٹھا کر سکتی ہے، متحد کر سکتی ہے تو وہ کربلا حسینی ہے، تاکہ لوگ وہاں آئیں اور انسان بن کر انسان کی طرح زندگی گزارنا سیکھ سکیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ قبلہ نہایت ہی آپ کے مشکور ہے، نہایت شکر گزار ہے، آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا۔ انشاءاللہ آپ کے حاضر خدمت رہیں گے اور فی الحال آپ سے قبلہ التماس دعا کرتے ہیں۔ التماس دعا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ محتاج دعا، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی بہت خوبصورت گفتگو اور تحلیلی جائزہ آپ سماعت فرما رہے تھے مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی دامہ ظلہ کے بیانات کے عنوان سے، اور خود اس عنوان سے کہ اربعین اور اربعین حسینی میں جو پیش رفت ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے آج بھی امام حسین علیہ السلام سے محبت کے باوجود بھی حاضر نہیں ہو سکے۔ بہرحال ہماری اپنی کوشش ہونی چاہیے اور اس کوشش میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ وقت انتہا پر ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔